گنڈاپور حکومت خطرے میں، آئیے تفصیلات جانتے ہیں کیسے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کو ان نشستوں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ 5-7 کی اکثریت سے دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ آئندہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے حکمران اتحاد کو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں قومی اسمبلی سے 27ویں ترمیم کی منظوری خارج از امکان نہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال خیبر پختونخوا میں پیدا کر دی گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ پختونخوا اسمبلی سے گنڈاپور کے افراتفری میں بجٹ پاس کرانے اور علیمہ خان کے علی امین گنڈاپور کی جانب سے مائنس عمران خان کرنے کے دعوے کے پیچھے چھپی کہانی بھی اب مکمل طور پر سامنے آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گنڈاپور نے اپنی حکومت بچانے کے لیے عمران خان سے بغاوت کرتے ہوئے یہ آخری کوشش کی ہے۔ ناظرین، سبھی جانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے مضبوط روابط موجود ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے بہت سی نورا کشتیاں بھی کھیلی ہیں۔ ان کی ہر تحریک کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی منظوری اور رضامندی شامل رہی ہے۔ دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو قائل کرنے اور لبھانے میں بھی ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ عمران خان ان کی ڈبل گیم کو جانتے ہوئے بھی ان کے خلاف سخت فیصلہ لینے میں متعامل رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی قید کے دوران گنڈاپور نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لیا ہے۔ انہوں نے ایم پی ایس کا ایک بہت بڑا دھڑا بنا لیا ہے۔ اگر انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا ایڈونچر کیا جاتا ہے تو اس میں تو شاید ناکامی ہوتی، البتہ گنڈاپور اپنے ساتھیوں سمیت اپوزیشن اتحاد کو ساتھ ملا کر دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اسی خوف نے گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی کی مجبوری بنائے رکھا۔ گنڈاپور اپنی حیثیت کو خدمات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو شاید قابل قبول ہو بھی جائیں، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو پختونخوا میں اب مزید برداشت کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی حکومت شدید دباؤ میں آ گئی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں موجود 35 آزاد ارکان اب فیصلہ کن حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جن کی حمایت یا مخالفت سے حکومت کا مستقبل طے ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی 145 نشستوں پر مشتمل ہے، جس میں اس وقت 25 مخصوص نشستیں خالی ہیں۔ ان میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں شامل ہیں۔ حکومت کو اس وقت 93 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جس میں تقریباً 58 ارکان وہ ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت سے وابستہ ہیں، لیکن اس وقت وہ آزاد حیثیت میں ایوان میں موجود ہیں، جبکہ باقی 35 آزاد ارکان بھی پی ٹی آئی کی حمایت سے ہی منتخب ہو کر آئے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ 35 آزاد ارکان حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو علی امین گنڈاپور کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تاہم ان کی علیحدگی کی صورت میں حکومت اتحاد کی تعداد گھٹ کر صرف 58 رہ جائے گی، جو ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے ناکافی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بازی پلٹنے پر آئے تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 64 سینیٹرز کی حمایت رکھنے والے یوسف رضا گیلانی کو شکست ہو جاتی ہے، جبکہ 36 سینیٹرز کی حمایت یافتہ صادق سنجرانی جیت جایا کرتے ہیں۔ اپوزیشن میں اس وقت مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے 9 ارکان، پیپلز پارٹی کے 5 اور اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے 2 ارکان شامل ہیں، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 27 بنتی ہے۔ اگر خالی مخصوص نشستیں اور آئینی اصولوں کے مطابق ان جماعتوں کو الاٹ ہو جاتی ہیں تو اپوزیشن کی مجموعی تعداد 52 تک پہنچ سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر آزاد ارکان اپوزیشن سے اتحاد کر لیتے ہیں تو ایوان میں ان کی تعداد 88 تک جا سکتی ہے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 73 ارکان درکار ہیں۔ یہ 35 آزاد ارکان چونکہ کسی جماعت کے باقاعدہ رکن نہیں ہے، اس لیے وہ گنڈاپور کے خلاف ووٹ دیں یا موجودہ اپوزیشن کا ساتھ دیں تو ان پر آئینی شق 63A کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ان 35 ارکان کی حمایت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے نہایت اہم ہو چکی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی پر یہ برا وقت لانے کے ذمہ داران میں اس کی چوٹی کے وکلا چیئرمین بیرسٹر گوہر علی، بیرسٹر علی ظفر، لطیف کوسا اور سینیٹر حامد خان برابر کے شریک ہیں، جنہوں نے عمران خان کو جیل میں بریفنگ دی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کی صورت میں پارٹی کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اس نقصان کے بعد پی ٹی آئی اور مجلس وحدت المسلمین کا تقریباً طے شدہ سیاسی اتحاد تکمیل کا مرحلہ طے نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرتے وقت کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ اس جماعت سے کسی ایک امیدوار نے بھی الیکشن نہیں لڑا اور اس کے سربراہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسپیکر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب کروائے جانے والے اراکین اسمبلی کا حلف کتنی دیر تک روک پاتے ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے
سے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔